نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی سال کا علم ہی نہیں، جبکہ اس کے برخلاف انگریزی سال، اس کے مہینوں کے نام اور ان کی تاریخ ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے۔ جب انگریزی سال کے پہلے مہینے جنوری کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، خوب شور و غل کرتے ہیں، گویا اس طریقے سے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ نیو ایئر کی اس طرز پر ابتدا ہم نے کہاں سے لی۔ ہمارے لیے تو نیو ایئر کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور چونکہ ہم مسلمان زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے معاملے میں مستقل ایک کامل تہذیب کے مالک ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی راہ و رسم میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھکاری پن اختیار کرنا مسلمان کی مسلمانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں کسی کے در پر جھکنے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود ساری دنیا کو تہذیب و شائستگی کے آداب و طریقے سکھانے والے ہیں۔ نئے مہینے کے استقبال کا اسلامی طریقہ، نئے سال کی ابتدا ہو یا نئے مہینے کی، اس کی ابتدا کا مسنون طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ مہینے کے اختتام پر نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ عمل مسنون ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس مسنون طریقے کے ہی اپنانے میں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں ہی برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ ہمیں فضول قسم کی رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے اسی کا اہتمام کر کے سچے مسلمان اور محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ مہینے کی ابتدا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عادت شریفہ کا یوں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو یوں دعا مانگتے، اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دے۔ نیا چاند دیکھتے وقت کی مسنون دعا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن و سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہی ہے۔ ہمیں بھی مہینے کی ابتدا اسی طرح کرنی چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تاکہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں۔ چہ جائے کہ ہم رسوم و بدعات اور نوحہ خوانی سے ابتدا کریں۔ اسلامی کیلنڈر استعمال کرنے کی اہمیت۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اسلامی سال کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روز مرہ کے استعمال میں اس سال کو سامنے رکھیں۔ اگرچہ دوسرے کیلنڈروں کا استعمال گناہ نہیں ہے، شرعاً اس کے اختیار کرنے میں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن انگریزی سال کا ایسا استعمال کہ ہم اسلامی سال کو بالکلیہ بھلا بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں، اس لیے کہ اسلامی سال کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے، جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم اسلامی سال کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر دوسری سال کے مقابلے میں استعمال کریں۔ خدا نخواستہ اگر سب مسلمان اسلامی سال کو چھوڑ بیٹھیں
اور بھلا دیں تو سب کے سب اللہ کے یہاں مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اسلام کی بہت سی عبادات کا تعلق اسی سال سے ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں، چونکہ احکام شرعیہ کا مدار چاند کی تاریخ پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لیوے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن خلاف سنت ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے افضل اور احسن اور بہتر ہے۔ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں پہلا حکم، اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو اس پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکیں۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی تھی۔ ماہ محرم الحرام میں دوسرا حکم، عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا، اس کی خاص فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت و فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ اگرچہ اس حدیث کی اسنادی حیثیت پر کلام ہے، مگر محدثین کی تصریحات کے مطابق ایسی روایات جو مختلف طریقے سے مروی ہوں، ان کی مختلف اسناد کی وجہ سے ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو فضائل میں بیان کرنے پر کوئی بڑا اشکال باقی نہیں رہتا۔ یعنی اگرچہ ان روایات کی سندوں میں ضعف ہے، لیکن ان میں مجموعی طور پر اتنی بعض ضرور پائی جاتی ہے کہ ان اسنادوں کو ملا لیا جائے تو قوت کی شکل بن جاتی ہے۔ ماہ محرم سے متعلق دو موضوع احادیث۔ روافض اور اہل بدعت کی طرف سے اس ماہ مبارک میں کچھ موضوع اور من گڑھت روایات بھی علی الاعلان بیان کی جاتی ہیں اور ان کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، حالانکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے اس جرم کے ارتکاب سے باز رہنا بہت ضروری ہے۔ من گھڑت روایات میں سے ایک یہ ہے، جو شخص بھی شہادت حسین کے دن روئے گا، قیامت کے دن وہ اولو العزم رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے جو من گھڑت ہے، جس نے پہلی محرم سے 9 دن کے روزے رکھے، اللہ اس کے لیے ہوا میں ایک خیمہ بنائیں گے جو 1 میل چوڑا اور 1 میل لمبا ہوگا اور اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ واضح رہے کہ ان جیسی بے بنیاد اور جھوٹی روایات کو بیان کرنا یا ان پر یقین کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان جیسی بہت سی روایات اور افسانوی باتیں جو محرم الحرام کے آتے ہی عام کی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی فنی شہادت اور ثبوت نہیں ہوتا، ان سے پورے اہتمام سے نہ صرف بچا جائے بلکہ ان کے بیان کرنے والے کے اس بیان کو رد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ محرم الحرام میں سوگ کرنے کا حکم۔ ایک اور چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی شہادت پر شیعہ جس انداز سے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں وہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ حرکات بناوٹی اور ریاکاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان
جمعے کے دن جب کہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ لیکن شیعہ ان کے قتل کے دن کو اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جنہیں 46 ہجری عید الاضحیٰ کے دن انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن شیعہ ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جبکہ وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ لیکن شیعہ ان کے قتل کے دن کو اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں حضرات سے افضل تھے، لیکن شیعہ ان کی وفات کے دن اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن بھی یہ شیعہ اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح یہ جاہل رافضی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کرتے ہیں۔ اس قول کو ملاحظہ کرنے سے روافض کے ڈرامے اور ڈھونگ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم اور سوگ کا۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے، نہ کہ ڈھونگ منانے کی بات ہے۔